اور دوسرے نمبر پہ خاوند کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ تحمل مزاج یہ ہے ڈائریکٹ غصہ، ابھی بات ہوئی نہیں کہ پورا کا پورا آگ بگولا انسان ہو چکا، یہ غلط مزاج ہے۔ یہ اس سے جو بیوی کی طرف میسج جاتا ہے وہ غلط جاتا ہے، اس سے بہت سارے پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ حضرت میں پورا کا پورا ٹھیک ہوں الحمدللہ، اپنے دوستوں میں بھی اچھے طریقے سے چلتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہوں، لیکن جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بیوی کے ساتھ آگ بگولا ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں پہ انسان بہت سارے افراد کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے تو وہاں پہ ایک بیوی بھی حقدار ہے اس بات کی کہ اسے ایک تحمل مزاج آدمی چاہیے۔ جو بندہ تحمل مزاج نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اس کی بن نہیں پاتی۔ اور ذرا ہم غور کریں، مرد سارا دن باہر ہے، کیوں؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اسی کے لیے تو کمانے کے لیے، اور جب ہم اس کے پاس آئے تو سارا کا سارا غصہ ہی ادھر اتار دیا۔ تو جہاں پہ دن میں ان کے لیے باہر کی دھوپ کو سہتے ہیں تو جب گھر میں آئیں تو پیار محبت سے آئیں۔ تو میری بات کا خلاصہ کہ خاوند کو ذمہ دار مزاج ہونا چاہیے، سوچ میں ہو، کام میں ہو، اظہار محبت میں ہو۔ دوسرا، تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ جب بھی تحمل مزاج بنتا ہے تو معاملہ بہترین خوبصورت بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے نا تو لگتا ہی نہیں تھا یہ نبی ہیں، اظہار محبت میں اتنا نیچے حد جواز تک اتر آتے تھے، پیار محبت گپ شپ اس انداز سے معاملات چلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، اب نبوت میں شک نہیں ہے کہ اللہ پاک کرے یہ نبی ہے یا نہیں، اس سے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ جو اعلیٰ ہے، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ وہ بالکل سنجیدہ مزاج اور سیریس ہو کے خاموش ہو کے بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، نہیں، انہوں نے پیار محبت کے انداز میں، اس انداز میں حضرت عائشہ کے ساتھ باقی ازواج کے ساتھ اترے ہیں کہ ان کو بھی ایک ایسے لگتا کہ جیسے کس انداز سے یہ خوبصورت خاوند ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ انسان کو عہدیداری باہر رکھ کے آنی چاہیے۔ بہت زبردست قسم کا جج ہے، لوگ اسے سلام کرتے ہیں، جی حضرت جی، جی سر جی، سر جی کرتے ہیں، لیکن جب یہ گھر میں آئے گا تو اب یہ ججمنٹ ختم ہے۔ اب یہ یہاں پہ گھر میں آئے گا تو بطور ایک رشتہ دار کے حیثیت سے آئے۔ اب اگر اسے بیوی اس کے ساتھ گپ کرے تو گپ کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک ایسا مزاج بن جائے کہ میں تو سخت ہوں۔ جب باہر انسان سخت ہے، اب جیسے ایسا جو باہر دشمنوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ وہ سخت ہو، لیکن گھر کے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو چلنا چاہیے، تو پھر ہی بات بن سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان کا وقت آتا ایسے لگتا کہ جیسے نبی علیہ السلام ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس بات سے سمجھ آئی کہ جو وقت جس کام کا ہے اس خوبصورت انداز سے کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب بات بیوی کے ساتھ گپ شپ کی ہے کہ عائشہ فرما رہی ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ نبی ہیں۔ جب بات ایک اذان کی آئی، رب کو سجدہ کرنے کرانے کا وقت آیا تو اب وہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ خوبصورت طریقے کی ذمہ داری اگر آج ہمارے اندر آ جائے، زندگی بھی بن جائے، جنت تو بعد میں مزہ دے گی، گھر خوبصورت بن جائے، گھر میں جنت کا مزہ محسوس ہونے لگے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کا کسی آدمی کو سکھ ہے نا تو باہر کے زمانوں کا دیا ہوا دکھ انسان کو بھول جاتا ہے، اور اگر گھر میں دکھ ہے، باہر کے زمانوں کا دیا ہوا سکھ انسان کو بھول جاتا ہے۔ تو گھر کا دکھ دکھ ہے، گھر کا سکھ سکھ ہے، یہاں سے انسان بنتا ہے۔ یہاں سے جب پریشان ہے تو باہر کیسے وہ خوبصورت طریقے سے اپنی ذمہ داری کو کر سکے گا؟ تو اگر گھر خوبصورت ہوگا باہر خوبصورت ہوگی، وگرنہ معاملہ خراب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے گھر میں ہے، دوسری زوجہ نے کھانا پکا کر ان کو دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن لیا اور توڑ دیا، کہا جب باری میری ہے تو میں نے کھلانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرو میں نے کرنا ہے، یہ کیا کہ اب دوسری زوجہ نے دے دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ غصے والا معاملہ نہیں چلایا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا تو چار بندے فتوے اور اس جیسا معاملہ اور بالکل غصے کا انداز نہیں، مسئلے کے حل کا حل اور پیار کا پیار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو برتن پڑا ہے وہ اٹھا کے دو، وہ دیا، اور وہ جو غلام لے کر آیا ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس کر دیا کہ تم نے توڑا ہے تو تم ہی واپس کرو گی، اور مسکرا کے بات ختم کر دی۔ تو ایک جہاں پہ مسئلہ کہ برتن اس کا توڑا گیا تو وہ بھی واپس، اور جہاں تک بات غصے کی تو تحمل مزاجی۔ اس بات سے سمجھ آئی کہ اگر کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے ویسے جیسے نہ ہونا چاہیے ہو گیا تو اس وقت انسان کو ایک ہے ذاتی غصہ، ایک ہے مسئلے کا حل، انسان اپنے ذاتی غصے کو پی جائے، مسئلے کا حل کر لے۔ اب حق یہی تھا کہ توڑا گیا ہے تو واپس بھی کرے، تو توڑا گیا تھا واپس کیا گیا، اور بات جہاں ذاتی غصے کی ہے دبا دی،
پیار محبت اور اخلاق طریقے سے پیش آئے۔ تو یہ ایک سنت نبوی ہے، مزاج نبوی ہے، جب بھی انسان لیتا ہے اسے بہترین قسم کا زبردست طریقے سے اپنی زندگی کو حل کر پاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں کوئی بات ہوئی تو آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو باہر جیسے آواز گئی، ابو بکر صدیق چل رہے ہیں تو گھر کے اندر آ گئے، تو مطلب آواز گھر سے اتنی اونچی ہوئی کہ باہر ابو بکر صدیق کو سنائی دی۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ ایک ہے عہدیداری اور ایک ہے رشتہ داری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچا بولنا، قرآن کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پیغمبر کے مقابلے میں اونچا بولو گے تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ باہر کی آیت ہے، یہ اس وقت کی آیت ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تھوڑا اونچا آواز میں بولنے لگے، قرآن اتر آیا کہ تمہاری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تمہارے مکمل ساری زندگی کی کیے ہوئے نمازیں، حج، زکوٰۃ تمام تر ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ لیکن یہی آواز اونچی جب گھر کے اندر ہے تو اللہ رب العزت نے کوئی قرآن کی آیت نہیں اتاری۔ تو ابو بکر صدیق بھی اندر تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضرت عائشہ نے بھی دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر آؤ ہمارا مسئلے کا حل کراؤ، یہ پیار محبت کے انداز میں۔ وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھدار کون ہے کہ جو مسئلے کا حل نہ کر پائیں، لیکن چونکہ عورت مزاج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے ٹیکل کیا۔ تو ابو بکر صدیق آ کر بیٹھ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ اب بتاؤ پہلے تم بولو گی یا میں بولوں؟ یا رسول اللہ آپ پہلے بولیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بولنا صحیح۔ تو ابو بکر صدیق غصہ ہو گئے کہ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو، بات اللہ کے رسول کی ہو اور وہ صحیح نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے حضرت عائشہ کو تھپڑ مار دیا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچایا اور اپنے پیچھے کر لیا۔ ابو بکر آپ اٹھ کے چلے جائیے، ہم نے میاں بیوی نے اپنا مسئلہ خود ہی گھر کے اندر خود ہی سالو کر لینا ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بات سن سکتے ہیں، لیکن جو ان کے لیے ساتھ بیٹھنے والا بطور محبت کے وہ سہ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گپ شپ کا انداز شروع کر دیا، اے عائشہ دیکھو ایک تھپڑ لگا، دوسرا بھی لگنے والا تھا، بچایا میں نے تمہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے غصے جیسا، مزاج یہاں پہ ملانے جیسا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ تحمل مزاج ہونا چاہیے، غصے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک راز کی بات ہے، سینے پہ لکھ لیجئے۔ جب کبھی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں، ایک ہمارا ذات کا غصہ اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ چاہت ہوتی ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ جب کبھی بھی ہم اپنے ذات کے غصے کو چھوڑ دیں اور صحیح معنوں میں انسان حل کر لے تو زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔ ذاتی غصے کے اوپر بھی کنٹرول کا کنٹرول ہو گیا اور پھر اس کے بعد مسئلے کا حل ہو گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ مسئلہ نہ ہو، مسئلہ نہ ہونا کمال نہیں ہے، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی ایسا نہ ہوتا۔ مسئلہ ہونا یا نہ ہونا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہوگا، اس کو صحیح معنوں میں ٹیکل کرنا، ختم کرنا، یہ کمال ہے۔ تو اب اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ میں اس انداز سے زندگی گزاروں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب نبوت کے گھرانے میں بھی ہوا ہے تو اس بات سے قوم کو خبر دی جا رہی ہے، ہوگا صحیح، لیکن بات آگے یہ ہے کہ کیا یہ تم نے بڑھانا ہے یا ختم کرنا ہے؟ تو مزاج نبی یہ ہے کہ پیار محبت تحمل مزاجی سے ختم کرنا ہے، آگے نہیں بڑھانا۔ تو ہم میں بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ایک بادشاہ کی بیوی ہیں، اور بادشاہ اب ظاہر بات ہے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرے گا جو ماہر ہو، جو خوبصورت ہو، اور واقعی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست قسم کی ماہرہ بھی ہیں، خوبصورت قسم کی ان کے ایک چہرہ بھی ہے، اعلیٰ قسم کا حسن بھی ہے، بہترین قسم کی تحمل مزاج بھی ہیں، اور کھانا پکانے میں اپنی مثال خود تھی۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ اب باقی زوجہ کچھ نہ کچھ بات کے اوپر ان کو ایک غصے میں کہنے لگی، جاؤ یہودی کی بیٹی، اور بات ایسی تھی۔ اب یہ رونے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اے صفیہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ باقی جو میری سوکنے ہیں، ازواج آپ کی ہیں، وہ مجھے یہودی کی بیٹی کہنے لگے، تو اس کے اوپر میں اب رونے لگی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، پیار محبت سے بتایا، نہیں بلکہ اے صفیہ بات تم یہودی کی بیٹی کی ہے تو تم یوں سمجھو جیسے تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہو، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بھتیجی ہو، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ تو جہاں پہ وہ رونے لگی تھی وہیں پہ وہ ہنس پڑی، یعنی وہی یہودیت کا مزاج لیکن نسبت بدل دی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا دیا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا دیا، اور خود اپنے ساتھ ملا دیا۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ روتی بیوی کو کس انداز سے ہم نے چپ بھی کرانا ہے اور مسئلے کے حل کا حل۔ اور بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے
کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک وہ اپنی پریشانی میں ہے اور خامد اپنی پریشانی میں ہے، آگے بڑھ کے ہم اسے کہیں کہ یار سارے ختم نہیں تھی نتا ہے کوئی اپڑی پہ گئی ہے، تو پھر یہ مزید بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو صرف یہ محسوس کرانا ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کا آنے والے جو غم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے اسے یہی موٹیویٹ کیا کس طریقے سے گھر میں جانا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق کے پیغمبر ہے۔ جہاں پہ باتھ روم کا طریقہ شریعت بتائے تو کیا بیوی کے ساتھ ملنے، پیار محبت، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا؟ تو میں نے تمام طر اسے بتایا، تو دوبارہ وہ مجھے اپنا واقعہ بتانے لگا کہ میں جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر انٹر ہوا تو میری بیوی کا منہ بالکل اترا ہوا اور مایوس، ایسے جیسے اس نے سر پہ پٹی بھی باندھی ہوئی سر کے درد کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی میں گیا اندر، مسکرا کے اسے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما، تو وہ یہ الفاظ بولنے لگی تھی کہ آج میرے سر میں، جیسے ہی میں نے اس کا ماتھا چوما تو وہ چپ۔ میں نے کہا جی کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں، اور اتنا خوش ہوئی اور دوبارہ اسے اپنی بیماری بھول گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد بھائی میں نے خود محسوس کیا اس نے اپنے ماتھے سے جو پٹی سر کے درد کی تھی وہ اس نے اتار دی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر کی سنت۔ اب اگر صحیح معنوں میں ہم بھی اسے توجہ نہ دیتے، ایک ہے سننا، صحیح طریقے سے سننا، یہ بھی ادب ہے۔ اب خود ہی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ ہم 500 روپے ڈاکٹر کی فیس سے مسئلہ حل کرائیں، کیا یہ خوبصورت دو میٹھے بول، یہ مسکراہٹ جہاں مسئلہ حل کر دے، 500 لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ پھر ڈاکٹر کی اتنی لمبی لائن میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اخلاق پیغمبر، یہ ہے طریقہ نبوی۔ ہم مسجد کے اخلاق پیغمبر سیکھ چکے ہیں تو گھر کے بھی سیکھنے چاہیے، یہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کتنی چھوٹے چھوٹے طریقوں سے حل ہو رہے ہیں۔ تو اور اگر جب انسان کے اندر تحمل مزاجی نہیں آتی نا، بہت بڑے نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے، تو پھر انسان بار بار اسے طلاق کی دھمکی بھی دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ وہ زہریلے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ عورت کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس نے مجھے بسانا نہیں ہے، تو یہیں سے پھر غیر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بھئی مجھے پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل اس نے مجھے چھوڑ دینا ہے، میں تو کہیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھوں۔ تو دو یہ ایسے زہر کے الفاظ ہیں، تو جہاں پہ انسان یہ محسوس کرانا چھوڑ جائے تو پھر اس کے بعد اتنے نقصان بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیزوں سے انسان بالکل ختم کرے۔ تحمل مزاجی ہونی چاہیے، مسکراہٹ مزاجی ہونی چاہیے۔ بات ہو چکی ہے بھئی ہو جاتی ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ کیا میرے ذہن کا غصہ میں نے اظہار کرنا ہے یا دل کی چاہت مسئلے کا حل بنانا ہے؟ تو ہمیشہ مسئلے کو دل کی چاہت کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے۔ اور جب بلکہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ایک مرتبہ تو اب غصہ بھی آ چکا ہے، تمام تر واقعات جو نہیں کہے وہ ہو بھی چکے ہیں، اب اگر ہم مزید بھی سہیں تو پھر میرے بھائیوں موجودہ وقت میں تھوڑا سا ہم نے سہ لیا نا، یہ آئندہ ہمیشہ مسائل کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آج سہ لیا ہے تو پھر دوبارہ سہنا پڑے گا، نہیں، یہ آتے آتے ایسے لمحے بن جائیں گے کہ بالکل مسئلہ حل ہوتا جائے گا، پھر اس کے بعد نہ ہونے کے برابر مسائل رہ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا مزاج بتایا کہ اے مرد، جب تم اپنی بیوی میں کوئی غلطی دیکھو تو نظر انداز کر دو۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ فرمایا اگر تم اس میں ایک غلطی دیکھتے ہو تو ممکن ہے دوسری طرف اس کی کوئی اچھائی بھی ہوگی۔ تو اس بات سے ہماری سوچ کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جب برائی ہم دیکھیں تو سوچ میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اب اس نے یہ کر دیا تو وہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت سوچ کے اوپر آ کے کنٹرول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اب مزید کیا کرنا ہے؟ چلو ایک طرف غلطی ہو چکی ہے، کوئی اچھائی یاد کر لیں کہ یہی ہی تو ہے جو گھر کو صاف کرتی ہے، یہی ہے جو کھانا پکاتی ہے، یہی ہے جو ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں، تو پھر مسکراہٹ آسان بن جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ تنگ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر اب جیسے ہی حضرت عمر کے پاس بیٹھا کہ اب میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا، تو میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں، مجھے بھائی اجازت دیجئے کہ میں اپنی بیوی کو ماروں۔ تو وہیں پہ جب بیٹھا تھوڑی دیر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آنے لگی کہ حضرت عمر اور ان کی اہلیہ کا بھی آپس میں کچھ نہ کچھ اس انداز سے بات ہے کہ آواز اونچی ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے وہ جو بندہ شکایت اپنی بیوی کی کرنے آیا تھا وہ چل پڑا واپسی کو۔ حضرت عمر باہر نکلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندہ جا رہا تھا اسے روکا، ادھر آؤ، آ گیا تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بس وہ کچھ تھا، بس بات ختم، چھوڑیں بس میں باقی واپس جاتا ہوں۔ کہا نہیں مسئلہ بتاؤ۔ کہا حضرت میں وہ مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا تھا جس میں آپ خود بھی مبتلا ہیں۔ تو اس سے وہ سمجھ چکے کہ مسئلہ بیوی کی طرف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں سخت مزاج ہے، اس انداز سے بھی ہم دیکھیں حضرت عمر گھر میں اہلیہ کی سنتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا،
تحمل مزاجی سے بتایا کہ مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں جب تم باہر نکل چکے ہوتے ہو صفائی کون کرتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا جب تم نکل چکے ہوتے ہو تو جب بچہ روتا ہے کیا تم واپس آ کر اسے اٹھاتے ہو یا تمہاری بیوی؟ بھائی بیوی۔ جب تھکے ہوئے گھر میں آتے ہو تو کیا دوبارہ وہ سبزی کی وہی کچی صورت پڑی ہوتی ہے یا وہ پک چکی ہوتی ہے؟ کہا پک چکی ہوتی ہے۔ کہا وہ کون پکاتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا جب اتنی ساری اچھائیاں ہیں تو ایک برائی کو لے کر کیسے بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ اس کو بھی خوبصورت طریقے سے حل کرنا سیکھو۔ تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت اب جو میں آپ سے مار کی اجازت لینے آیا تھا اب آپ نے میرا نظریہ بدل دیا ہے، انشاءاللہ میں پیار سے جب مسئلہ حل کر سکتا ہوں تو مار کی طرف کیوں